السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے 3 شخصوں کو آزمانا چاہا تو ان کے پاس فرشتے کو بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے بندے کے پاس فرشتوں کو بھیجا جو کوڑ کا مریض تھا، تو فرشتے نے اس سے کہا کہ آپ کو سب سے زیادہ کیا محبوب ہے؟ اس نے کہا کہ لوگ مجھ سے نفرت کرتے، میری سکن ٹھیک نہیں ہے، میں کوڑ میں مبتلا ہوں، کوڑ کی بیماری میں مبتلا ہوں، میری سکن ٹھیک نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں بھی خوبصورت بن جاؤں، لوگ بھی مجھ سے محبت کریں۔ تو فرشتے نے اس کے اوپر ہاتھ پھیرا اور وہ ٹھیک ہو گیا، وہ بیوٹیفل ہو گیا، اچھا ہو گیا، اس کی سکن بھی ٹھیک ہو گئی۔ تو فرشتے نے کہا کہ آپ کو مال میں سب سے زیادہ کیا پسند ہے؟ تو اس کو کوڑ کے مریض نے کہا کہ جب وہ ٹھیک ہو گئے اس نے کہا کہ مجھے سب سے زیادہ پسند اونٹ ہے۔ تو فرشتے نے اس کو ایک حاملہ اونٹنی دے دی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں برکت عطا فرمائے۔ اور پھر فرشتہ دوسرے بندے کے پاس گیا جو کہ گنجا تھا۔ فرشتے نے کہا آپ کو سب سے زیادہ کیا محبوب ہے؟ اس نے کہا مجھے سب سے زیادہ یہ پسند ہے کہ میرے بال واپس آ جائے، کیونکہ لوگ مجھ سے نفرت کرتے اور مجھے یہ اچھا نہیں لگتا بالوں کے بنا۔ تو فرشتے نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور اس کے بال واپس آ گئے۔ پھر فرشتے نے کہا کہ آپ کو مال میں سب سے زیادہ کیا پسند ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے گائے پسند ہے۔ فرشتے نے اس کو حاملہ گائے دے دی اور کہا اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں برکت عطا فرمائے۔ پھر فرشتہ تیسرے بندے کے پاس گیا جو کہ اندھا تھا، اس کی آئی سائٹ نہیں تھی۔ فرشتے نے کہا آپ کو سب سے زیادہ چیز کیا پسند ہے؟ اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ مجھے آئی سائٹ واپس آ جائے، روشنی آ جائے آنکھوں میں بھی اللہ کی دنیا کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرشتے نے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھا اور اس کی آئی سائٹ واپس آ گئی۔ اور اس کے بعد فرشتے نے اس سے کہا کہ آپ کو مال میں سے کیا پسند ہے؟ اس شخص نے کہا مجھے بکری پسند ہے۔ فرشتے نے اس کو بکری دے دی اور دعائیں دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں برکت عطا فرمائے۔ تو بہت عرصہ ہوا کہ یہ اپنے زندگی میں مصروف تھے، ان کا مال اللہ تعالیٰ نے بہت ترقی عطا فرمائی۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمانا چاہا، ان کے پاس پھر سے بیک فرشتے کو بھیجا۔ اور جب فرشتہ ان کے پاس آیا، پہلے وہ آیا کوڑ کے مریض کے پاس جو پہلے کوڑ کا مریض تھا۔ فرشتے نے سیم ٹو سیم وہیں اس کا حلیہ بنایا تھا جو وہ پہلی زندگی میں تھا۔ فرشتے نے اس سے کہا کہ میں کوڑ میں مبتلا ہوں، میں بہت غریب ہوں، اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت مال دیا ہے کہ مجھے اس میں مدد عطا کرو کہ اللہ کے لیے۔ تو اس نے کہا کہ میں آپ کو کچھ نہیں دے سکتا، اس میں آپ کو کچھ بھی مدد نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ دنیا کا مریض اب بن چکا تھا، دنیا اس کے سر کے اوپر ہو چکی تھی۔ تو فرشتے نے کہا آپ کو یاد ہے آپ ایک دن کوڑ کے مریض تھے، پھر میں آپ کے پاس آیا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب کچھ دے دیا۔ اس نے کہا میں آپ کو تو جانتا ہی نہیں ہوں، آپ کیوں جھوٹ بول رہے ہو؟ تو فرشتے نے اس سے کہا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہو، چلو اللہ تعالیٰ آپ کو پھر سے اپنے اسی حالت میں واپس لائے۔ تو پھر فرشتہ دوسرے بندے کے پاس گیا جو کہ گنجا تھا۔ تو فرشتے نے اس سے بھی یہی کیا کہ میں وہیں حالت فرشتے نے مطلب جو وہ گنجا تھا جس حالت میں وہ پہلے تھا، فرشتے بھی اسی حالت میں گیا اور کہا میں گنجا ہوں اور مجھے دنیا کے اسباب نہیں ہیں، تو مجھے اللہ کے لیے مدد کرو۔ اس نے کہا میں یہ مدد نہیں آپ کو کر سکتا۔ فرشتے نے کہا کیا میں آپ کے پاس نہیں آیا تھا، پھر میں نے آپ کو یہ چیز دی، آپ کو گائے دی، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کے مال میں برکت دی؟ اس نے کہا میں آپ کو تو جانتا ہی نہیں ہوں، یہ جو دولت مجھے ملی ہے یہ مجھے اپنی باپ داداؤں سے وراثت میں ملی ہے۔ فرشتے نے کہا اللہ آپ کو پہلی حالت میں واپس لائے، آپ نے جھوٹ کہا۔ پھر فرشتہ تیسرے بندے کے پاس گیا جو کہ بالکل اندھا تھا پہلے، اب وہ ٹھیک تھا، اس کے پاس مال تھا۔ فرشتے نے اسی حالت میں فرشتہ گیا اور فرشتے نے کہا کہ بھائی میری بات سنو، میں اندھا ہوں، میرے دنیا کے وسائل ختم ہو چکے، میں چاہتا ہوں آپ مجھے اللہ کے لیے مدد کرو۔ تو کیونکہ فرشتے نے یہ بھی اسے کہا آپ بھی ایک دن اندھے تھے، پھر آپ کے پاس بھی مال نہیں تھا، آپ مجھے مدد کرو۔ تو اس بندے نے کہا کہ ہاں یہ بات سچ ہے کہ میں پہلے اندھا تھا، میرے پاس مال نہیں تھا، میں غریب تھا، پھر مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ دے دیا، آپ کو جو چاہے آپ اللہ کی رضا کی خاطر لے جاؤ۔ تو فرشتے نے کہا آپ کو اللہ تعالیٰ نے آزمانا چاہا، میں 2 بندوں کے پاس بھی گئے لیکن وہ آپ کے 2 ساتھی فیل ہو گئے اس آزمائش میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ اس میں پاس ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور برکت عطا فرمائے۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہی کنکلوژن ملتا ہے کہ سب سے پہلا یہ کنکلوژن ہمیں اس حدیث سے یہ نکلتا ہے کہ
ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، تنگی میں بھی، اور جب ہمارے پاس مال آ جائے اس میں بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور جب ہمارے پاس مال آ جائے تو ہمیں اس میں نا اللہ کا حق ادا کرنا ہے، شکر کے ساتھ اللہ کا حق ادا کرنا ہے۔ ہمیں شکر کی صرف خالی تسبیح نہیں کرنی بلکہ اس کا حق ادا کرنا ہے، جو کہ مال کا ایز پر شریعت حق ہوتا ہے۔ اور دوسرا اس میں یہ کنکلوژن نکلتا ہے کہ اللہ وہو علی کل شیء، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہو علی کل شیء قدیر ہے۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے